بات شروع کرنے سے پہلے حضرت نے منع فرمایا تصویر بنانے سے۔ عام طور پر دلیل یہ دیتے ہیں کہ کچھ علماء اس کو جائز کہتے ہیں، ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہے، اور بہت سارے علماء اس کو حرام کہتے ہیں۔ اب اگر کچھ علماء فرض کہہ رہے ہوتے بھی بنانی فرض ہے، کچھ حرام کہہ رہے ہوتے، پھر تو چلو موازنہ تھا، لیکن یہاں موازنہ ہے، ایک طرف حرام کی کا بات ہے، ایک طرف صرف جائز کی بات ہے۔ تو جب حرام اور جائز ٹکرا جائیں تو پھر عقل مندی کا تقاضا کیا ہے، کس کو احتیاط کرنی چاہیے؟ تو جنہوں نے اس کو بنانے کا کہا اتنی کا بھی فرض ہے، نہ بناؤ گے تو گناہ گار ہوگے، جائز ہی ہے نا ان کے قول میں بھی، اور جو منع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں حرام ہے نا، اور حرام کہتے ہیں گناہ کبیرہ کو، اور اس پر بڑی سخت قیامت والے دن وعیدیں آئیں گے۔ حدیث پاک صحیح حدیث ہے کہ تصویر بنانے والے کو قیامت میں اللہ پاک فرمائیں گے کہ تو نے میری مشابہت اختیار کرتے ہوئے جسم تو بنا دیا، میں جسم بھی بناتا تھا، اس میں روح بھی پھونکتا تھا، اب تو نے میری مقابلہ کی کوشش کی، جسم بنا دیا ہے، اب جنت میں تب تجھے بھیجوں گا، پر اس میں روح بھی پھونک، اس کو زندہ کر رہا ہے۔ بتاؤ کون روح پھونک سکے گا وہاں پر؟ یہ اللہ پاک اس کو جنت میں جانے کے لیے شرط لگا دیں گے، خدا نخواستہ اگر یہ شرط لگی تو کیا بنے۔ اس لیے ہمیشہ کے لیے اسے احتیاط فرمائیں، اور فائدہ کوئی نہیں ہے اس۔ یہ جو آیت ہے نے پڑھی ہے، کچھ لوگوں نے احسان جتوایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ یا رسول اللہ ہمارا احسان ہے کہ ہم آپ پر ایمان لائے، مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اگر واقعتاً تم مسلمان ہو تو یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ انہوں نے تمہیں ایمان دے دیا۔ اس روئے زمین کا سب سے بڑا خزانہ جو اللہ نے انسانوں کے لیے رکھا ہے وہ کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان سے بڑی دولت اس وقت روئے زمین پر کوئی نہیں۔ اللہ پاک کا احسان ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ایمان کی سعادت اور دولت عطا فرما دیتے۔ ہم مسکینوں پر اللہ نے فضل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما دی، ورنہ ہم سے کتنے اچھے لوگ ایمان کی دولت سے محروم چلے گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو 7واں سال ہوا، دیکھو ہمارے ایمان کے لیے کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب 7 سال ہو گئے نا مکہ میں تبلیغ کرتے ہوئے، تو صفیاں بڑھتی گئیں، حتیٰ کہ پورے مکہ نے بیکاٹ کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا، اور شیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جی حضرت خواجہ ابو طالب پورے خاندان کو لے کر چلے گئے۔ 3 سال تک وہاں رہے، 3 سال کا عرصہ محصوری کی، قید کی زندگی گزاری، جیل کی زندگی، پورا خاندان جیل ہے، اور جیل میں بھی وقت پر روٹی تو مل جاتی ہے، لیکن وہاں کو کھانے کی پیچھے پینے کی بھی چیز نہیں تھی۔ درختوں کے پتے بھی بڑی مشکل سے ملتے تھے، مکہ میں درخت کہاں سے آئے؟ خوش ٹکڑا رہا۔ صحابہ فرماتے ہیں، صحابی کہتے ہیں رات کو باہر نکلا پیشاب کے لیے، جنگل رہا، نیچے سے پاؤں کے نیچے کوئی چیز آئی، ٹھنڈی لگی، نرم لگی، کوئی کیڑا مکوڑا ہوگا۔ بھوک سے حال یہ تھا کہ جلدی اٹھا کے اس کو کھا کے نگل گیا، اور مجھے آج تک نہیں پتا کہ وہ کیا چیز ہے۔ اس سے اندازہ لگاؤ پر ایسی کیسی بھوک اور پیاس برداشت کیا انہوں نے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں گیا تو کتنے عرصے سے سوکھا ہوا کوئی چمڑے کا ٹکڑا مل گیا مجھے، خشک ہڈی کی طرح خشک ہو چکا تھا، اس کو اٹھا کے لے آیا، اس کو پیسا، اس کا آٹا بنا کر اس کو پی کے اوپر پانی پی لیا، اوپر اس کو کھا کے۔ ایسے 3 سال یوں گزارے تھے صحابہ کرام نے۔ جب وہاں سے نکلے ادھر اللہ کی تقدیر، حضرت خواجہ ابو طالب بھی دنیا سے چلے گئے، اماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے چلی گئی، اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب جو مکے میں ایک بڑا سہارا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ اٹھ گیا۔ اتنی مشقتوں میں ہمارے ایمان کی فکر ہے کہ یہ میری امت تک کلمہ پہنچ جائے، دین پہنچ جائے، قرآن پہنچ جائے۔ پھر پتہ لگا کہ طائف کے کچھ لوگ بھائی ہیں، 2-3 سردار رحمدین ہیں، چلو وہاں جاتا ہوں۔ مکے کو مستقل چھوڑنے کی نیت سے، ہجرت کی نیت سے طائف تشریف لے گئے۔
لیکن وہاں جو ان کے بارے میں سنا تھا وہ اس کے 3 بھائی تھے، بالکل الٹ نکلے تھے اور ظلم کی انتہا کر دی۔ 14 دن یا 20 دن وہاں رہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخر انہوں نے عباس لڑکے پیچھے لگا دی، اس کو مار مار کر یہاں سے نکال دیا۔ اتنا مارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پتھر مارتے تھے، تنگ ہو کے فون ہو کے میں بیٹھ جاتا، پھر وہ میرے بازو میں ہاتھ ڈال کر کھڑا کر دیتے، چل اٹھ، پھر چل پڑتا رہا، یوں جا رہا ہوں طائف سے باہر، ہے کوئی پتہ نہیں کہ میں کدھر جا رہا ہوں، میرا رخ کدھر ہے، بس یہ کوشش ہے کہ شہر سے باہر نکل جا۔ اس طرح سے میں شہر سے باہر نکلا تھا، اور جب میں وہاں پہنچا تھا طائف سے باہر ایک جگہ، جب آبادی سے دور ہو گیا تو بیٹھ گیا۔ لمبا قصہ ہے۔ تو قریب بان تھا عتبہ اور شیبہ کا، یہ 2 بھائی تھے، مکے کے سردار تھے عتبہ اور شیبہ۔ تو یہ دیکھ رہے تھے، حالانکہ کافر تھے، آج یہ میرے ساتھ ظلم ہوتا دیکھ رہے تھے۔ تو ان کا ایک غلام تھا عداس، اس کو بھیجا، وہ ایک مظلوم آ کر بیٹھا ہے۔ آج اتنا ظلم ہوا کہ دشمنوں کو بھی ترس آ گیا ہے، وہ مظلوم آ کے بیٹھا ہے، آج بڑا ظلم ہوا اس پر، یہ انگور لے جا اور اس کو جا کر کسی طرح سے کھلاوا، اور وہ پوچھے کس نے بھیجے ہیں تو ہمارا نام بتانا، کیونکہ ہمارے ساتھ دشمنی ہے، شاید وہ قبول نہ کرے، اس لیے جیسے کیسے ہو سکتا ہے اس کو کھلا دو۔ یہ انہوں نے نیکی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ نبی وقت کی خدمت کرنا، بتاؤ دنیا میں اس سے بڑی کوئی نیکی ہو سکتی ہے اس مشکل وقت میں؟ لیکن سنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اتنے مشکل وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہی عتبہ اور شیبہ بدر کی لڑائی میں کافر ہونے کی حالت میں قتل ہو رہے ہیں، اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز نہیں فرمایا ہے۔ لوگوں کو اپنی قسمت پر ناز نہیں کرتے ہو کہ 1400 سال کے بعد پیدا ہو رہے ہو اور الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو۔ وہ صبح شام معجزے دیکھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے معجزے دیکھ رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید جب جنگیں ہو رہی تھی نا، وہاں ملک شام میں جنگیں ہو رہی تھی، اور خالد بن ولید کی جگہ ابو عبیدہ امیر مقرر ہو چکے تھے، تو ادھر سے کوئی انچی آیا اس بادشاہ کی طرف سے مذاکرات کرنے کے لیے، جرجا اس کا نام لکھا، جرجا۔ تو وہ جب آیا تو لوگوں سے کہتے ہیں میں خالد بن ولید کون ہے، ان سے میں نے ملنا ہے، خالد بن ولید کون؟ تو حضرت سے ملاقات کروائی گئی تھی، تو اس نے حضرت سے کہا میں نے آپ سے کچھ باتیں پوچھنی ہیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کو اللہ نے بڑی بہادری دی ہے، اور بہادر آدمی کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتا، جھوٹ ہمیشہ بزدل آدمی بولتا ہے، تو اس لیے مجھے یقین ہے آپ میرے ساتھ وعدہ بھی کریں کہ جو میں سوال کروں گا اس کا آپ مجھے سچا جواب دیں گے۔ آپ کا بالکل مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی، کئی سارے اس نے سوالات کر لیے۔ تو آخر میں جب اسلام کا تعارف اس کے سامنے ہو گیا تو اس نے ایک سوال یہ بھی کیا کہ اسلام میں داخل ہونے کی سعادت جن خوش نصیب لوگوں کو ملنی تھی بس مل گئی ہے، یا یہ سعادت حاصل کرنے کا آج بھی کوئی موقع موجود ہے کہ ایمان میں داخل ہونا چاہے، اب بھی کوئی ایمان لا سکتا ہے، اس کی ایمان مقبول ہو سکتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کیوں نہیں، آج بھی وہ ایمان کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہے۔ میں مسلمان ہونا چاہوں تو میں بھی صف میں شریک ہو جاؤں گا۔ فرمایا کہ تم ایک اعتبار سے ہم سے بھی بہتر ہو جاؤ گے، ہم سے بھی بہتر ہو جاؤ گے۔ بس ایسے سن سے کیسے بہتر ہو جاؤں گا؟ کہا اس لیے کہ ہمارا تو باپ بن بڑا ایمان لانا تھا، کیونکہ ہم تو صبح شام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فوائد دے رہے تھے۔ آپ کے وقت ہم نے زندگی گزاری ہے، سورج کو چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس آتے ہوئے دیکھ رہا، پانی کے جشن انگلیوں سے نکلتے دیکھے، پتھروں کو کلمے پڑھتے ہوئے دیکھے۔ ہم نے تو اتنے معجزے دیکھے ہیں، کمال تو یہ ہے کہ تم نے یہ معجزہ نہیں دیکھا اور پھر ایمان لے آؤ، یہ بڑا ایمان